اس کا نازک انداز بدن میرے سامنے بالکل عریاں پڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کو اس کی مرضی کے مطابق ایک گہرے رنگ کی پٹی سے باندھ دیا گیا تھا، کیونکہ جو عمل ہونے جا رہا تھا وہ کسی خاص کیفیت کو محسوس کروانے کے تحت نہیں تھا، بلکہ وہ مجھ سے شرم اور جھجک محسوس کر رہی تھی۔ کمرے کی ساری بتیاں گل کر دی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مجھے بھرپور روشنی میں دیکھوں، لیکن ایک ہلکی روشنی والا بلب جلانا لازمی تھا، کیونکہ بہرحال مجھے اسے دیکھنا تھا۔ مدھم پیلی روشنی میں اس کا گندمی بدن سنہرا لگ رہا تھا اور جلد چمکتا جیسے اس میں سے روشنی پھوٹ رہی ہو۔ سورج کی روح پہلی کرنوں کی طرح جگمگ جگمگ یا مہتابی رنگ و روپ آج پہلی بار میرے سامنے آیا تھا۔ اس وقت وہ پشت کے بل لیٹی ہوئی تھی تو محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ 25 سالہ لڑکی کا جسم ہے یا کسی 40 سال متعلقہ کا۔ اس کا وجود بالکل انچوا لگ رہا تھا، کیونکہ میرے ہاتھوں کے لمس سے وہ کسی شہوانی انداز میں نہیں بلکہ گھبراہٹ کا شکار ہو کر سخت ہونے لگتا تھا۔ جب میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پھر گردن پہ مخصوص انداز سے انگلیاں پھیری، واقعی اس کی رگیں تنی ہوئی تھیں، اس کے پٹھے اکڑے ہوئے تھے۔ انہیں مساج کی ضرورت تھی جو کوئی ماہر ہی کر سکتا تھا۔ وہ کسی سیلون یا سپا میں جا کر مساج کروانے کی خواہش مند تھی اور نہ ضرورت مند، کیونکہ وہ شوقیہ نہیں بلکہ مجبوری میں مساج کروا رہی تھی۔ اور یہ مشورہ میں نے ہی اسے دیا تھا، کیونکہ میرا پیشہ ہی یہی تھا۔ تھکے جسم اوپرے پٹھوں کو نرم کرنے کے لیے مساج کرتا تھا اور باقاعدہ اس کی ٹریننگ لی تھی۔ جب 3 دن پہلے مجھے امی نے کہا، المکان ندرت کی طبیعت خراب ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ امی نے جس انداز میں بات کی میں سمجھ گیا کہ جو وہ سمجھ رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن امی کی خاطر میں نے اسے ڈاکٹر کے پاس بھجوا دیا، خود نہیں گیا۔ اور واپسی پہ ندرت نے بتایا کہ ڈاکٹر نے پٹھوں کی کمزوری اور کچھ پرہیز بتائے ہیں۔ میرے نہ جانے پر امی خفا تھی کہ تم ساتھ نہیں گئے۔ پھر مجھے امی کو بتانا پڑا کہ ابھی وہ خوشخبری نہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ جب ندرت نے مجھے تفصیل بتائی تو لاشعوری طور پر میں نے اپنا ہاتھ ایک دم اس کی گردن پر رکھ دیا کہ رگیں چیک کروں، تو وہ ایسے پیچھے ہٹی جیسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ میں نے ملامت سے کہا، ایک بار مجھے چھونے دیجیے تاکہ مجھے پتہ لگے کہ دوا سے ٹھیک ہوں گے یا مساج بھی کارگر ہوگا۔ میں نے گردن اور پھر کندھے کو ہاتھ سے دبا کر اچھی طرح معائنہ کیا اور ایک ماہر کی طرح سے قائل کیا کہ اس کے جسم کو مساج کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے پٹھے واقعی کھینچے ہوئے تھے۔ مجھے اس کی گردن، کندھے اور پشت کی سختی بتا رہی تھی کہ ندرت نے مجھ سے بالکل جھوٹ نہیں بولا تھا۔ اس کو علاج کی ضرورت تھی، اور پھر ان پٹھوں کو نرم کرنے کے لیے کسی اچھے تیل سے مساج کا مشورہ میں نے ہی دیا تھا۔ وہ عام عورت سے بھی مساج کے لیے تیار نہ ہوئی، چاہے جائے کہ کوئی غیر مرد۔ میں نے اسے بالکل پروفیشنل انداز میں سمجھایا کہ میں مساج کروں گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ مجھے وہ انکار کرنا چاہتی بھی تو نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں شرعی لحاظ سے اس کا محرم تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ 3 ماہ پہلے ہمارا نکاح بہت ڈرامائی انداز میں ہوا تھا۔ ندرت کا نہیں پتہ، لیکن میں اس نکاح کے لیے ذہنی طور پر بالکل تیار نہیں تھا، اس لیے ازدواجی تعلق قائم کرنا تو دور کی بات، میں ندرت کو کبھی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ کرن ہی میری منزل تھی۔ اس لیے کبھی نظر پڑ گئی یا کبھی آمنا سامنا ہو گیا تو سلام دعا کر لی، یہ رسمی سی بات۔ کچھ چاہیے تو بتا دے، کہیں جانا ہے تو گاڑی لے جائے، اور ایک مناسب رقم اس کو دیتا، وہ خاموشی سے رکھ لیتی۔ لیکن ہمارے درمیان تکلف کی دبریز دیوار تھی جسے ڈھاننے کی اس نے کوشش ہی نہ کی۔ میں نے بس پہلی رات اس کو حق میں ایسے دیا تھا جیسے اس کا قرض چکانا ہو، اور پھر اس نے میرے تیور دیکھ کر خود ہی کہا کہ وہ کسی دوسرے کمرے میں منتقل ہو جاتی ہے۔ وہ شکر ہے کہ بالکل ساتھ والا کمرہ بھی میرے پاس تھا، وہ وہیں شفٹ ہو گئی۔ خوش قسمتی تھی کہ امی سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی تھی، لہٰذا ہم دونوں کا بھرم رہ گیا تھا۔ ملازم ہی میرے سیلون جانے کے بعد اوپر آتے تھے۔ میں اپنے والد اور بڑے بھائی کی طرح کاروباری ذہن کا مالک نہیں تھا۔ میرا شوق فیشن اور سٹائل میں تھا۔ والدین کی طرف سے کوئی دباؤ یا انکار نہیں تھا، کیونکہ والد کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی اور میرے پاس ٹیلنٹ کی۔ پہلے NCA سے ماسٹرز کیا اور اپنے شوق کو مد نظر رکھا ہوئے میں فیشن کے حوالے سے انتہائی جدید معلومات حاصل کرنے بیرونی ممالک کورس کرتا رہا۔ اور جب میں 5 سال بعد لندن اور چائنا سے سیلون، سپا اور ہیئر سٹائلز کے کورس کر کے آیا تھا، اور چائنا سے خاص طور پر مساج کے طریقے، آکوپنکچر کی مہارت بھی حاصل کی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ کون سی رگ دبانے سے نتیجہ کیا نکلے گا، انسانی تھکن کیسے دور ہو سکتی ہے، اور کس جگہ دباؤ ڈالنے سے بے ہوش کیا جا سکتا ہے۔ آتے ہی میرے والد صاحب کے قریبی دوست عبداللہ صاحب کے اصرار پر لبرٹی کے پوش ایریا میں بہترین سیلون کھولا
اور اسے جدید ترین انداز میں مزین کیا۔ اس میں وہ تمام خدمات میسر تھیں جو دیگر شرحوں میں دستیاب نہیں ہوا کرتی تھیں۔ عبداللہ صاحب میرے والد اعجاز صاحب کے دوست تھے اور کاروبار میں شراکت دار بھی۔ اسی طرح ان کی بیٹی کرن میری دوست تھی اور اب کاروبار میں بھی شراکت دار یعنی دوست تھی، اور کاروبار اگلی نسل میں منتقل ہو رہا تھا۔ کرن سے میری دوستی بچپن سے تھی کیونکہ والدین بالکل فیملی کی طرح تھے۔ اتفاق سے ہمارے شوق بھی یکساں تھے۔ ہم دونوں ہی فیشن کی دنیا میں تہلکہ مچانا چاہتے تھے۔ اس بات سے ہمارے والدین بخوبی واقف تھے، اس لیے انہوں نے میرے ہنر اور شخصیت کے مطابق نئے کاروبار کے لیے میرا انتخاب کیا۔ یہاں بھی انہوں نے کامیاب کاروباری ذہن رکھتے ہوئے ایک بہترین سودا کیا، کیونکہ کرن اور میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا کام کر سکتے تھے۔ ہم دونوں ہم مزاج تھے اور کاروباری سوچ بھی یکساں تھی۔ میں دل ہی دل میں کرن کو پسند بھی کرنے لگا تھا اور شادی کا خیال بھی آ گیا تھا، لیکن میں نے ابھی کرن سے شادی کی بات نہیں کی تھی، کیونکہ کرن بیوٹیشین کے کچھ ورکشاپ اٹینڈ کرنے تھے۔ وہ امریکہ چلی گئی 6 ماہ کا ڈپلومہ کرنے۔ بس اس کے آتے ہی میں اسے پرپوز کر کے سرپرائز دینا چاہتا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ اس کے والد بھی مجھے اپنی فرزندی میں خوشی سے لینا پسند کریں گے۔ کرن میرے ہی مردانہ سیلون کے دوسرے منزل میں لیڈیز بیوٹی پارلر کا انعقاد کرنے والی تھی۔ بس اسی دن کا مجھے انتظار تھا۔ میری 28 سالہ زندگی میں سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ گھر میں اختلاف تھا، نہ میری تعلیم کے حوالے سے نہ کاروبار کے حوالے، اور خوش قسمتی سے شادی کے لیے کوئی فلمی قسم کی رکاوٹ نہیں تھی، کیونکہ مجھے پوری آزادی تھی اپنی پسند بتانے اور بیاہ کے گھر لانے کی۔ کسی مقام پر آگ کا دریا عبور نہیں کرنا تھا۔ سب کچھ پرسکون اور پرامن چل رہا تھا کہ ایک دن والد صاحب کے درینہ دوست عارف احمد کی بیٹی کا فون آ گیا کہ اب ابا فالج کا شدید حملہ ہوا ہے۔ یہ وہی دوست تھے جو پچھلے سال بری طرح دیوالیہ ہو گئے تھے۔ سب کچھ بک گیا، ایک گھر اور کچھ پیسہ بچا تھا۔ ان کے بارے میں جان کر ابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے استفسار پر بتایا کہ کبھی عارف جیسے شخص کا طوطی بولتا تھا، کاروبار میں سب سے آگے، مٹی میں بھی چھوتا سونا بن جاتی، لیکن بس کچھ لوگوں پر اندھا اعتماد کر لیا۔ کاروبار بھی ڈوبا، بیٹی کی زندگی بھی خراب ہوئی۔ ایسے ہی مزید دل خراش حقائق سے پردہ اٹھایا کہ مجھے بھی عارف صاحب سے شدید ہمدردی ہو گئی۔ میں ان سے کئی سال پہلے ملا تھا، اس لیے ان سے ملنے میں بھی والدین کے ساتھ چلا گیا۔ عارف صاحب کی حالت درگزر تھی، ان کی زبوں حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ ابا جان نے بتایا تھا کہ بہت بار مالی مدد کرنی چاہیے، مگر عارف صاحب کی خودداری آڑے آتی۔ گھر کافی بڑا تھا، اس کا 2/3 حصہ کرائے پر دے کر گزارا کر رہے ہیں۔ گھر کا یہ حصہ بھی کافی بڑا تھا ان دو باپ بیٹی کے لحاظ سے، مگر افسوس بالکل بائیں بائیں کرتا ہوا۔ کوئی ضرورت کا فرنیچر ہوگا، کیونکہ ان کے کمرے میں ان کے بیڈ کے سوا 4 کرسیاں تھیں۔ ہم تینوں بیٹھ گئے۔ ان کو میں شاید 6-7 سال پہلے مل چکا تھا، لیکن ہم مجھ سے پہچان ہی نہیں چاہ رہے تھے۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ، منہ ٹیڑھا، فالج کے حملے سے دایاں بازو بیکار اور شدید علالت کے باعث ہلنا جلنا مشکل تھا۔ ایک ناظر ان کی دیکھ بھال پر مامور تھا۔ ابا اپنے دوست سے لبرٹ کرنے لگے، وہ بھی بیچارے بے بس تھے، اٹھ نہ سکے، بس دائیں بائیں موٹے موٹے آنسو گرنے لگے۔ اتنے میں ان کی اکلوتی بیٹی ندرت چائے لے کر آ گئی۔ پھر میرے ابا اور ندرت کے ابا نے ایک دوسرے کو دیکھا، اور آنکھوں ہی آنکھوں میں کیا صلاح بنی، فوراً ابا نے کہا، عارف بے فکر ہو، ندرت کی فکر نہ کرو، میں اور میری فیملی اس کا خیال کرے گی۔ عارف صاحب شاید مسکرانا چاہتے تھے، لیکن مسکرا نہیں پائے، اور ابا جی نے ان کا بے جان ہاتھ تھاما اور اس طرح دبایا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر باہر نکل گئے۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر میرے بڑے بھائی اور بھابھی 2 دوست اور مولوی صاحب تشریف لے آئے۔ میں چونک گیا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو مجھے ابا جی اٹھا کے ایک طرف لے گئے اور کہا، ندرت سے نکاح کر لو۔ میں چونکا، شاید چیختا، لیکن والد صاحب کی آنکھ میں آنسو تھے۔ بس اتنا بولے، یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے کاروبار کرنا سکھایا، مجھے میرے پیروں پر کھڑا کیا۔ آج یہ بے بسی کی موت مار رہا ہے۔ اس کی بیٹی اجڑی بیٹھی ہے، کاروبار کا صدمہ اور اکلوتی بیٹی کی طلاق کا دکھ اسے کھا گیا ہے۔ میری عزت رکھ لو، میرا دوست مرنے سے پہلے مطمئن ہو جائے گا۔ میں جھجکا، گھبرایا، میرے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ والد صاحب کی آنکھوں سے بہتے آنسو میں دل کو چپ رہے تھے۔ کیا بولتا؟ بس اتنا کہا، ندرت سے تو پوچھ لیں، تم اپنا بتاؤ برخوردار۔ ندرت ان کا انکار نہیں کرے گی۔ اس ساری کارروائی کے دوران ندرت بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ ابا جی کو ندرت کی ہاں پر اتنا اعتماد کیسے تھا؟ لیکن ابا جی بالکل درست۔ ندرت نے آرام سے ان حالات کے تحت 3 بار قبول ہے کہا اور بول دیا، اور ہمارا نکاح ہو گیا۔ جب بیٹی نے نکاح کے بعد اپنے باپ کے سامنے سر جھکایا،
کہ وہ دائیں نہ صحیح اپنا بایاں ہاتھ ہی سر پر رکھتے۔ ہاتھ تو اٹھا مگر اٹھتے ہی گئی کیا۔ ان کی روح قبض سرے سے پرواز کر چکی تھی۔ شاید قبولیت کا لمحہ تھا کہ بیٹی کا گھر بستہ دیکھ لوں، یا نکاح کے لیے اللہ تعالیٰ سے کچھ لمحے مستار لیے تھے۔ ندرت کے باپ کا حال اور میرے باپ کی آنکھوں کے آنسو مجھے مجبور کر گئے تھے، اور میں نے چاہتے ہوئے بھی یہ نکاح کرنا پڑ گیا۔ لیکن نکاح کے فوراً بعد ان کے مرنے سے مجھے افسوس سے زیادہ شدید ذہنی کوفت ہوئی کہ کاش کچھ لمحے پہلے مر جاتے تو میں اس نکاح سے بچ جاتا تھا۔ مجھے اب ہوش آنے لگا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، اور یہ 12 سال بڑی عمر کی عورت مشکل طور پر میرے پلے پڑ گئی تھی۔ سارا کام کفن دفن اسی دن ہو گیا، اور رات کو جنازے کے بعد ہم گھر پہنچ گئے۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ ندرت اگلے سال اس طریقے کو اپنی شادی کی سالگرہ منائے گی یا اپنے باپ کی برسی۔ انہی سوچوں میں گھومے ندرت کے گردن اور کندھوں کا مساج کرتا رہا۔ تقریباً 15 منٹ کی مساج نے اس کے پٹھوں کا کھچاؤ کم کر دیا تھا، اور اس کے بدن کی اکڑن بھی کافی کم ہو گئی تھی۔ اب میں اپنے ماضی سے نکل کر حال میں آیا تو سوچا کہ باقی جسم کا بھی مساج کر دوں۔ میں نے اپنی تیل میں ڈوبی انگلیاں اس کی ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ ساتھ ایک خاص انداز میں پھیرنے لگا۔ مجھے کمر پر چھوٹے چھوٹے ایک ہی جیسے دھبے نظر آئے، کہیں پہ ہلکے، کہیں پہ گہرے داغ دھبے، کچھ ہموار، کچھ ابھرے ہوئے۔ اب میرا دماغ پوری طرح ندرت کے جسم کا جائزہ لینے لگا۔ ایک دم ندرت کی ران اور پنڈلیوں پر بھی ویسے ہی داغ نظر آنے لگے، وہاں کافی کثرت سے تھے۔ مجھے بہت تعجب ہوا کہ کیسے نشان ہیں، چھالے تھے یا کوئی خاص بیماری، کیونکہ ایک جیسے حجم میں تھے۔ میں نے ندرت سے کہا، آپ سیدھی ہو کر لیٹیں۔ جی، وہ گھبرائی اور ہچکچاہٹ سے بولی، بس کافی ہے، رہنے دیجیے۔ میں نے بالکل پیشہ ورانہ انداز میں کہا، آپ سیدھی لیٹیں۔ میں واقعی سنجیدہ تھا، کیونکہ میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ داغ دھبے صرف پشت پر ہے یا سامنے بھی ہے۔ میں نے یہ اصرار اس لیے نہیں کیا کہ مجھ پر شہوانی جذبات غالب تھے، بلکہ مجھے شدید تجسس تھا کہ داغ کیسے ہیں۔ ویسے بھی یہ میرا پیشہ تھا کہ میں 1 گھنٹے کے مساج کے بعد بھائیوں کا وصول کیا کرتا تھا۔ آنکھوں پنکچر کی وجہ سے اور دیگر طریقوں سے مجھے انسانی جسم کو سکون پہنچانا آتا تھا۔ صرف 1 گھنٹے میں تھکا ماندہ انسان تر و تازہ کرنے کا ہنر رکھتا تھا۔ حتیٰ کہ رچکوں کے مسافر بھی میرے مساج کے بعد گھوڑے گدھے بیچ کر سوتے تھے، اور خاص بات یہ کہ مرد ہی نہیں، خواتین بھی مجھ سے مساج کروایا کرتی تھی، کیونکہ میں بلا تقصیر صرف اپنے ہنر کا مظاہرہ کرتا تھا۔ بیمار خواتین حضرات پٹوں کی بیماری، تھکن اور ذہنی سکون کے لیے آنے والے لوگ میرے لیے صرف ایک جسم ہوتے، جو 1 گھنٹہ میرے سامنے بے حس و حرکت پڑے رہتے۔ مساج مکمل ہوتا، فیس دیتے، خوشی خوشی گھر چلے جاتے۔ مجھے ان سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا تھا، لیکن کچھ خواتین کے جسم میرے ہاتھ لگتے ہی ان پر نرمی اور سختی پڑنے لگ جایا کرتی تھی، اور میں یہ اندازہ کر لیتا تھا کہ خاتون اس وقت جنسی تناؤ کا شکار ہے، یا مرد کے ہاتھ کا لمس اسے جنسی تسکین پہنچا رہا ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی تھی کہ ہر عورت کا مساج کروانے کا مقصد جنسی تسکین نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان میں سے اکثریت کے تھکے اکڑے پٹھے اس بات کی غمازی کیا کرتے تھے کہ ان بدنوں کو حد سے زیادہ استعمال کیا گیا ہے، وہ مشقت انسانوں کے لیے کی گئی ہو یا سخت روزگار کے حوالے سے۔ اور شاید کچھ عورتیں اپنے شوہر کی بے حسی کو جھیلنے کے بعد ان کا جسم سرد ہونے سے بچ سکے، اس لیے مساج کے بہانے مرد کے ہاتھ کا لمس لینے آ جاتی تھی۔ میں عورتوں کی نفسیات کو سمجھ چکا تھا۔ میرے پاس عورتوں کی بڑی تعداد ممنوعہ علاقے میں بسنے والی خواتین کی تھی۔ ان کا جسم مساج کرواتے وقت اس طرح کا رد عمل دیتا جیسے میں محسوس کرنا چاہتی ہوں کہ ہر مرد ان کا جسم صرف شہتوت اور ہوس پورا کرنے کے لیے نہیں چھوتے، کیونکہ شہتوت زیادہ مردوں کی دی ہوئی تھکن ہی تو دور کرنی آتی تھی، اور میں ان مردوں سے مختلف تھا۔ ان کو اذیت دینے کی جگہ سکون دیتا تھا۔ لیکن ایک بات جو بالکل سچ ہے، میرے پاس کبھی کوئی شریف اور باپردہ عورت نہیں آئی جو آیا کرتی تھی۔ ان کے رومانی خیالات ہم توڑ چکے ہوتے، وہ سمجھ چکے ہوتے کہ مرد اور عورت کے درمیان کھیلے جانے والے جسمانی کھیل میں عقل، شعور، جذبات، احساسات کا کوئی عمل دخل نہیں، وہ صرف جسمانی اور نفسیاتی تسکین کے لیے ہے۔ جو ہی وہ حاصل تو کھیل ختم۔ میں ندرت کے مساج کے دوران الجھ چکا تھا۔ 2-3 بار میں نے ضد کی اور سخت لہجے میں کہا تو مان گئی اور سیدھی لیٹ گئی، اور میں نے پہلی بار اپنی بیوی کے خد و خال پر غور کیا۔ ایک متناسب جسم کی خود شکل عورت جس کو شادی کے صرف 1 سال بعد طلاق ہو گیا، اور وہ بھی صرف 22 سال کی عمر میں۔ بچہ نہیں ہوا تھا، اس لیے اس کا جسم 40 سال کے ہونے کے باوجود بالکل قواری جوان لڑکی کا لگ رہا تھا۔ اس کے وجود کے نشیب و فراز اس کے دل کی تیز دھڑکن کا پتہ دے رہے تھے، لیکن میرا دماغ صرف ان داغ دھبوں کی طرف تھا۔ میں نے بغور جائزہ لیا، اور پھر اچانک میں نے کمرے کی تیز روشنی جلا دی۔ ندرت بس دور خاموش لیٹی رہی۔ اسے روشنی تیز لگی ہوگی مگر وہ چپ رہی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے پیٹ اور رانوں اور پنڈلیوں پر ویسے ہی نشان تھے، صرف سینہ اور گردن ان داغوں سے بالکل محفوظ تھے،
اور چہرہ بالکل صاف و شفاف، داغ دبے تو کیا رواں بھی نہیں کیا، بلکہ باقی ہر جگہ نشان۔ میں نے اس کے پیٹ، رانوں اور پنڈیوں پر ہلکا سا مساج کیا، تو وہی کیفیت، کہیں دبے ہموار، کہیں ابھرے بازو، کوہنی پر سے اوپر والے حصے پر کچھ داغ تھے، مگر کوہنی سے نیچے بالکل نہیں۔ جب میں نے پیروں کا مساج کیا تو پیروں کے تلووں پر بھی یہ نشان تھے۔ مجھے اس وقت شدید حیرت تھی، کیا یہ کون سا مرض ہے جو اسے لاحق تھا، جو صرف نظر نہ آنے والے یعنی کپڑوں میں ڈھکے رہنے والے حصوں پر اثر انداز ہوا تھا؟ اور اگر ایسا ہی تھا تو پھر سینے پر ہونے چاہیے تھے۔ میں پھرتی سے اٹھا اور اٹھ کر کمرے کی ساری روشنیاں جلا دی، اور تیز روشنیوں میں اس کا خوبصورت جسم بالکل داغدار لگ رہا تھا۔ برہنگی کے باوجود بھی مجھے اپنی طرف راغم کرنے سے قاصر تھا۔ شہتوت کی جگہ ہمدردی پیدا ہو رہی تھی۔ اس سے رہا نہیں کیا، میں اونچی آواز میں بولا، ندھت، یہ آپ کے جسم پر داغ کیسے ہیں؟ ندھت جیسے سوتے سے ہڑبڑا کر جاگی ہو، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس کا سمٹتا اور خود کو ہاتھوں سے چھپانے کی ناکام کوشش کرتے دیکھ کر میں فوراً سمجھ گیا۔ اس پر چادر ڈال دی جو اس نے فوراً اپنی گرد لپیٹ لی اور ہرکلاتے ہوئے کچھ بولنا چاہا، مگر لفظوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ مجھ تک صرف جی و بس بھی خاموشی۔ میں نے چادر اسے اچھی طرح ڈھانپ کر آنکھوں کی پٹی کھول دی۔ کچھ لمحے کے توقف کے بعد میں نرمی سے بولا، ندھت، بتائیے نا، یہ داغ دبے کیسے ہیں؟ وہ سر جھکا کر بولنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ وہ چہرے سے خجالت ظاہر ہو رہی تھی۔ اس نے شرمندگی اور خوف سے میری طرف دیکھا اور پھر جیسے تھکے ہوئے مایوس کن لہجے میں بولی، سگریٹ کے داغ ہیں۔ میرا سر بھنا گیا۔ میں نے اسے کبھی اپنی بیوی نہیں سمجھا تھا، مگر اس وقت میری غیرت جاگ اٹھی۔ کیسے، کب، کس نے کیا آپ کے ساتھ؟ میرا خون کھولنے لگا۔ بتاؤ۔ میں نے اس کے کندھے جھنجھوڑے۔ میرے اندر کا شوہر پن بری طرح ظاہر ہو رہا تھا، اور ایک لمحے میں ہزار طرح کے خیال بجلی کی طرح کھولے۔ ایسا کیا ہوا؟ کب ہوا؟ طلاق کے بعد کسی مرد کا چکر تھا، یا طلاق بھی اسی لیے ہوئی؟ غلط کام یا کسی مرد کی بلیک میلنگ؟ میرے جسم پر چیونٹیاں رینگنے لگی۔ میں کھڑا تھا لیکن ٹہنے لگا تو وہ بھی چادر میں لپٹی کھڑی ہو گئی۔ پھر میری طرف دیکھا۔ میں پھر چیخا، بتاؤ، کیا ہوا تھا؟ کس نے داغ لگائے؟ کتنے مرد تھے؟ سچ بولنا، ورنہ میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا تمہیں چھوڑنے میں۔ غصے سے میرے منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ میری آواز بلند ہو گئی تھی۔ اس نے سہمے ہوئے انداز میں مجھے دیکھا، پھر نظر جھکا کر بولی، میرا شوہر نشئی ہونے کے ساتھ ساتھ نفسیاتی مریض بھی تھا۔ وہ جب بھی میرے قریب آتا تو اپنی نفسیاتی تسکین کے بعد سگریٹ پی کر میرے جسم پر جایا کرتا۔ یہ سارے داغ ان قربتوں کی دین ہے۔ اس کی ہر باقی قربت میرے بدن پہ ایک داغ کا اضافہ کر جاتی۔ 1 سال میں سارا جسم داغدار ہو گیا۔ لیکن ایک رات اس نے سگریٹ میرے سینے پر بجھانا چاہا۔ میرا ہاتھ اٹھ گیا اور میں نے اسے زوردار تھپڑ دے مارا۔ وہ پہلے ہی نشے میں تھا، لڑکھڑا کر گرا اور پھر مغلات پکنے لگا، اور جب میں نے طلاق کے لیے اکسایا تو اس نے کہکا لگا کر کہا، طلاق لے بھی لوگی تو کرو گی کیا؟ کسی اور مرد کے قابل تو رہی نہیں تم سے شادی کرنے والا پہلی رات ہی تمہارے داغ دے کر تمہیں طلاق دے دے گا۔ اور پھر طلاق دے دی، اور میں جسم کے داغوں کے ساتھ ساتھ ماتھے پر طلاق کا داغ لے کر گھر آ گئی، اور اس کے بعد آنے والے ہر رشتے سے انکار کرتی رہی، کیونکہ میرے شوہر کے الفاظ میرے کانوں میں گونجتے تھے، اور میں کسی اور مرد پر بھی اعتبار کیسے کر سکتی تھی؟ اور آپ سے بھی شادی کبھی نہ کرتی، لیکن حالات آپ کے سامنے تھے، میں مجبور ہو گئی تھی، اور آپ بھی۔ میں دم خود سن رہا تھا۔ تو پہلے داغ پر کیوں نہیں تھپڑ مارا؟ میں نے پوچھا۔ کیسے مارتی؟ اس کا باپ میرے باپ کا بہت گہرا اور کاروبار میں شراکت دار تھا، اور میں نے شادی شدید محبت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ والد نہیں مان رہے تھے، انہوں نے مجھے بہت سمجھایا، مگر میں نے خودکشی کی دھمکی دی، اور پھر شادی ہو گئی۔ اس لیے ہمت نہیں پڑی، کیونکہ میرا شوہر میرا انتخاب تھا۔ تو پھر ہمت کیسے ہوئی؟ میں بولا، کیونکہ اب میری ہمت جواب دے گی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کچھ دیر ہم دونوں بالکل خاموش رہے، پھر وہ پرسکون مگر اداس لہجے میں گویا ہوئی، آپ چاہیں تو ایک اور داغ لگا سکتے ہیں۔ میں نے ندرت کی طرف دیکھا تو وہ نگاہیں جھکائے کھڑی تھی، جیسے میرے فیصلے کی منتظر ہو۔ میں ایک دم تیزی سے اس سے چمٹ گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ داغ ایک عورت کے بدن پر نہیں بلکہ ایک مرد کی مردانگی پر لگے تھے۔